کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ انسان ان کی عیادت کے لیے جائے اور اس پر نہایت اجر و ثواب کا جب اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اس بیٹھنے سے بیمار کو تسلی ملتی ہے، اور جب یہ اسے احادیث سناتا ہے، بشارتیں بتلاتا ہے کہ بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو مریض کو راحت ملتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے تم موت کو رد تو نہیں کر سکتے، لیکن مریض کو تسلی دے کر اس کو خوش کر سکتے ہو۔ شریعت نے یہ حکم اس لیے دیا، غیروں کے ہاں یہ ہوتا ہے کبھی کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ اس سے دور ہوتے ہیں کہ جراثیم لگ جائیں گے، بیماریاں لگ جائیں گی، تو ایسے شخص ایک تو بیمار، پھر تنہائی کا شکار ہو کر اور اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ آپ ارشاد فرمایا اطعم الجائع، تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض، بیمار کی عیادت کرو، وفق العانی، اور تم قیدیوں کو رہا کرو۔ اس حدیث میں 3 باتوں کا حکم ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، نمبر 2 کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور نمبر 3 کوئی قیدی ہو، غیر مسلموں کی قید میں ہو تو اسے رہا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جو دوسرے مسلمان پر حقوق بیان فرمائے، وہ 6 حق بیان فرمائے۔ فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تمہاری ملاقات ہو تو تم اسے سلام کرو۔ نمبر 2 اذا دعاک فاجبہ، جب وہ تمہیں دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ نمبر 3 اذا استنصحک فانصحہ، جب تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ نمبر 4 وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ نمبر 5 وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ نمبر 6 اذا مات فاتبعہ، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ تو گویا اس حدیث میں ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر 6 حقوق کا بیان ہوا، ان میں ایک حق یہ بھی تھا کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ حدیث میں عیادت کا بڑا ثواب آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، وہ مسلسل جنت کے پھلوں کو گویا چرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر آئے۔ یعنی جتنی دیر وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، جتنا وقت اس کا لگتا ہے، گویا وہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے اور جنت کے پھلوں کو کھا رہا ہے۔ تو نہایت فضیلت کا بیان ہے اس بات میں کہ انسان بیمار کی عیادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی بندے سے کہیں گے یا ابن آدم مریضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، آپ تو تمام جہانوں کے رب ہو۔ فیقول، اللہ رب العزت فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، تمہیں معلوم نہیں میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ وجدتنی عندہ، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو تم مجھے اس کے قریب پاتے۔
تو گویا اس حدیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان بیمار کی عیادت کرتا ہے تو وہ اللہ کو اس کے قریب پاتا ہے۔ اس لیے انسان عیادت کے لیے جب جائے تو بیمار سے دعاؤں کی درخواست بھی کرے، ایسے موقع پر اس کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے جب کسی کی عیادت کے لیے جائے تو انسان ہدیہ لے کر جائے، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے، اپنی وسعت کے مطابق ہدیہ لے کر جائے۔ اسی طرح بیمار ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہدیہ لے کر جائے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کے ساتھ مالی تعاون کرے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی خفیہ طریقے کے ساتھ کسی لفافے میں ڈال کر بند ہاتھوں کے ذریعے اس تک پہنچایا جائے۔ عموماً بیماری میں اخراجات انسان کے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ ایک آدمی تنگ دست بھی ہو تو اس کے لیے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر بہتر طریقہ یہ ہے انسان خفیہ تعاون کرے اور وہاں جا کر تھوڑی دیر ٹھہرے۔ بعض لوگ بیمار کے پاس جا کر گھنٹوں بیٹھتے ہیں جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو وہ آ کر اپنی بات چیت شروع کر دی۔ قراء تھے تو قرات پر بحث شروع ہو گئی، ایک قاری اپنی قرات بتاتا، دوسرا اپنی قرات سناتا۔ اب یہ بیمار بستر پر ہیں، انہوں نے اپنی تفصیلی گفتگو شروع کی ہے۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت سے کہا، حضرت آپ دعا کیجئے، بیمار ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت نے دعا فرمائی، اللہ تعالی ہمیں عیادت کرنے کے آداب سکھائے، عیادت کے آداب سکھائے کہ جب کسی کی عیادت کے لیے انسان جاتا ہے اس کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر بحث مباحثہ اور تکرار نہیں کیا جاتا، مریض کو تسلی دی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد انسان وہاں سے لوٹ آتا ہے۔ تو بہرحال ایمان کا یہ 73 نمبر پر شعبہ یہ ہے کہ عیادت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ، جب تم کسی مریض کے ہاں جاؤ تو تم اسے موت کے بارے میں تسلی دو۔ فإن ذلک لا يرد شیئا، تم کسی بات کو روک تو نہیں سکتے، لوٹا نہیں سکتے، لیکن وہو یطیب نفس المریض، لیکن تم بیمار کے دل کو خوش کر سکتے ہو۔ یعنی آپ نے فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ اسے موت کے بارے میں تسلی دو۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے اور بیماری ذرا طول پکڑ لیتی ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہیں اس بیماری میں انتقال نہ ہو جائے، کہیں اس میں وفات نہ ہو جائے، تو اسے تسلی دی جائے، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے گا، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے گا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے ان جملوں سے موت رد تو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے فرمایا تم اس کے ذریعے مریض کو خوش کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام والشراب، تم بیماروں کو مجبور نہ کیا کرو کھانے پر اور پینے پر، فإن اللہ یطعمہم ویسقیہم، اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے اور اللہ ان کو پلاتا بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو بسا اوقات اس کی طبیعت نہیں کرتی کسی چیز کے کھانے کی اور پینے کی، بعض نادان ہوتے ہیں، جبر کرتے ہیں، زبردستی اس کو کھلانا چاہتے ہیں، وہ نہیں کھا پاتا یا اسے الٹی ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اللہ روحانی طور پر اسے کھلا لیتا ہے، روحانی طور پر پلا لیتا ہے اور اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے مریض کو وہ دیا جائے جو اس کی طبیعت ہو، اتنا کھلایا جائے جو اپنی طبیعت کے موافق کھائے، اس پہ جبر نہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایمان کا 63 نمبر پر شعبہ تھا، بیمار کی عیادت کرے اور انسان اس کے قریب رہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے آج کل کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ قریب نہیں جاتے کہ بیماری ہمیں لگ جائے گی، جراثیم لگ جائیں گے، خدمت نہیں کرتے، تو بہت دور بیٹھ جاتے ہیں، دور سے ہی بات کرتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان خدمت کرے۔ ہاں اگر کوئی طبیب حاذق یہ بتا دے کہ یہ بیماری متعدی ہے اور لگنے کا خدشہ ہے تو پھر انسان اسباب کے درجے میں احتیاط کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہ رہے اپنے حد تک اسے تسلی دی جائے اور خوش کرنے کا ہر طریقہ آزمایا جائے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس کے بعد۔